بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامیابی سے پہلے تنہائی کیوں آتی ہے؟ ایک فکری و اصلاحی سٹوری۔ بلندی فکر۔ کبھی زندگی کے کسی موڑ پر آپ نے خود سے یہ سوال کیا ہے کہ میں تنہا کیوں ہوتا جا رہا ہوں؟ وہ دوست جن کے بغیر ایک دن بھی مکمل نہیں ہوتا تھا، آج پیغامات کا جواب بھی نہیں دیتے۔ وہ لوگ جو ہر بات پر آپ کے ساتھ ہوتے تھے، آج آپ کی خاموشی کو نظر انداز کرتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں، کیا میں غلط راستے پر ہوں؟ نہیں، اکثر یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان درست راستے پر آ چکا ہوتا ہے۔ تنہائی اللہ کا پہلا امتحان۔ سلف صالحین فرماتے تھے، اللہ جس بندے کو چن لیتا ہے اسے ہجوم سے الگ کر دیتا ہے تاکہ وہ صرف اللہ کو پہچان لے، کیونکہ جب لوگ ساتھ ہوتے ہیں تو انسان لوگوں پر بھروسہ کرتا ہے، اور جب لوگ چھوٹ جاتے ہیں تو انسان صرف اللہ پر بھروسہ سیکھتا ہے۔ یہی اصل کامیابی کی بنیاد ہے۔ انبیاء کی زندگیاں اور تنہائی کا راز۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ اللہ نے کبھی بھی کسی عظیم شخصیت کو بغیر تنہائی کے نہیں گزارا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، کنویں کی تاریکی، پھر غلامی، پھر قید خانہ۔ وہ قید خانہ جہاں کوئی اپنا نہیں تھا، جہاں ہر رات خاموش آنسو گرتے تھے، لیکن اسی تنہائی میں یوسف علیہ السلام نے صبر سیکھا، اللہ پر یقین سیکھا، اور وہی تنہائی مصر کے تخت تک لے گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کا محل چھوڑا، مدین کے سنسار راستوں پر چلے، نہ کوئی قبیلہ، نہ کوئی طاقت، صرف اللہ اور ایک لاٹھی۔ سالوں کی وہ تنہائی موسیٰ کو اس قابل بنا گئی کہ وہ فرعون جیسے جابر کے سامنے حق بول سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے شور سے دور، غار حرا کی خاموشی، کوئی انسان ساتھ نہیں، صرف رب سے گفتگو، اور اسی تنہائی کے بعد دنیا کی سب سے بڑی انقلاب کی ابتدا ہوئی۔ یہ تنہائی نہیں تھی، یہ رب کی تربیت تھی۔ کامیابی سے پہلے لوگ کیوں چھوٹ جاتے ہیں؟ کیونکہ جب آپ بدلتے ہیں تو آپ کا دائرہ بھی بدلتا ہے۔ آپ فضول باتوں سے دور ہو جاتے ہیں، آپ کا مقصد واضح ہو جاتا ہے، آپ وقت کی قدر سیکھ لیتے ہیں، اور سچ یہ ہے، ہر شخص آپ کی بلندی کا سفر برداشت نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ آپ کی خاموش محنت کو غرور سمجھ لیتے ہیں، کچھ آپ کی سادگی کو کمزوری، اور کچھ صرف اس لیے دور ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ خود آگے نہیں بڑھنا چاہتے۔ تنہائی انسان کے اندر کیا بدلتی ہے؟ تنہائی انسان کو توڑتی نہیں، اگر وہ اللہ سے جڑا رہے تو اسے نکھار دیتی ہے۔ تنہائی میں انسان اپنی غلطیوں کو پہچانتا ہے، نفس کا محاسبہ کرتا ہے،
آنسوؤں کے ساتھ دعائیں مانگتا ہے اور خود کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے، جو تنہائی میں اللہ کو پا لے وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ جب دل بہت زیادہ اکیلا ہو جائے، کبھی کبھی تنہائی اتنی گہری ہو جاتی ہے کہ دل بوجھل ہو جاتا ہے، راتیں لمبی لگتی ہیں اور سوال بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لمحوں میں یاد رکھیں، اللہ خاموشی میں بھی سنتا ہے اور آنسوؤں میں بھی دیکھتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ بندے کو خود سے جوڑتا ہے تاکہ آنے والی کامیابی اسے مغرور نہ بنا دے۔ کامیابی کے بعد تنہائی کا فائدہ۔ جب اللہ کامیابی دیتا ہے تو لوگ خود چل کر آتے ہیں، لیکن وہ شخص جو تنہائی سے گزر چکا ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ اصل سہارا کون ہے۔ اسی لیے وہ مغرور نہیں ہوتا، وہ شکر گزار ہوتا ہے، وہ دوسروں کے لیے نرم دل بن جاتا ہے کیونکہ اس نے تنہائی میں اللہ کو اپنا ساتھی بنایا ہوتا ہے۔ آخری پیغام، دل سے دل تک۔ اگر آج آپ تنہا ہیں، لوگ آپ کو نہیں سمجھتے، آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، تو خود کو کمزور نہ سمجھیں۔ شاید اللہ آپ کو بلندی کے لیے چن چکا ہے۔ تنہائی کو دشمن نہ بنائیں، اسے استاد بنائیں۔